شیخ سعدی کی حکایتیں۔ بوڑھا اور جوان، دو خراسانی فقیر اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو بوڑھا تھا جو دوسرے دن کھاتا، اور دوسرا جوان جو دن میں 3 بار کھاتا۔ یہ دونوں اتفاقاً کسی شہر میں جاسوسی کے الزام میں پکڑے گئے اور حاکم کے حکم سے ان کو ایک کوٹھری میں بند کر کے دروازے کو اینٹوں سے بند کرا دیا گیا۔ 2 ہفتے بعد معلوم ہوا کہ دونوں بے گناہ تھے۔ اس پر حاکم نے دروازہ توڑوا دیا، مگر دیوار کھلنے پر لوگوں کو یہ واقعہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ موٹا جوان تو مرا پڑا تھا اور ضعیف بوڑھا ابھی تک زندہ سلامت تھا۔ اتفاق سے ایک حکیم کا بھی ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے لوگوں کے تعجب میں دیکھ کر کہا، عزیزو، تعجب تو جب ہوتا کہ بوڑھا مر جاتا اور جوان بچ جاتا۔ جوان بہت کھانے والا تھا، بھوک پیاس کیسے سہ سکتا تھا؟ لاچار مر گیا، اور بوڑھا کم خور تھا۔ اس نے اپنی عادت کے موافق صبر کیا، جس سے اس کی جان بچ گئی۔ بلندی۔ ایک نیک سیرت نوجوان تحصیل علم کے لیے روم میں وارد ہوا۔ لوگ اس کی اعلیٰ اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے اور اسے ایک مسجد میں احترام کے ساتھ ٹھہرایا۔ ایک دن امام مسجد نے اس سے کہا کہ مسجد سے خاک اور گردو جھاڑ دو۔ امام کی بات سن کر نوجوان مسجد سے باہر چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ امام مسجد اور دوسرے خدام مسجد نے سمجھا کہ نوجوان مسجد کی خدمت سے پہلو تہی کرتا ہے، اس لیے غائب ہو گیا ہے۔ دوسرے دن مسجد کے خادم نے اسے راستے میں پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے بہت بری حرکت کی ہے۔ اے متکبر نوجوان، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ خدمت کی بدولت ہی کسی مرتبے پر پہنچتے ہیں۔ نوجوان اس کی باتیں سن کر رو دیا اور کہنے لگا کہ اے میرے قابل احترام دوست، حقیقت یہ ہے کہ میں نے مسجد میں مطلقاً خاک اور گرد نہیں دیکھی، اس لیے میں نے یہی سمجھا کہ میں اس پاک جگہ میں خاک آلود ہوں، تو میں مسجد سے باہر آ گیا تاکہ اللہ کا گھر خس و خاشاک سے پاک ہو جائے۔ دوست کے عیب۔ ایک دفعہ ایک پرہیزگار آدمی نے ایک لڑکے سے مذاق کیا۔ اس کے دوسرے ساتھیوں کو یہ بات اچھی نہ لگی اور وہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کرنے لگے۔ ہوتے ہوتے بات ایک صاحب نظر تک پہنچی۔ اس نے کہا، پریشان حال دوست کا پردہ چاک نہ کر۔ یہ نہیں ہے کہ مذاق تو حرام ہے اور غیبت حلال ہے۔ محمود و ایاز۔ کسی نے سلطان محمود کے وزیر حسن میمندی سے پوچھا، شکل و صورت اور لیاقت و دانائی میں تو سلطان کا ہر ایک غلام بڑھ چڑھ کر ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اسے ایاز سے جو محبت ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں؟ حالانکہ نہ تو وہ کچھ اتنا حسین ہے، نہ عالم و فاضل۔ حسن نے کہا، خوب یاد رکھو، جو دل میں سماتا ہے وہی آنکھوں کو بھی بھاتا ہے۔ اہل خرد۔ ایک بدمست شرابی نے ایک حق پرست عقل مند کا گریبان پکڑ لیا اور تماچے مارے۔ اس نیک آدمی نے خاموشی سے مار کھائی اور اف تک نہ کی۔ کسی نے اس سے کہا کہ تو نے ہاتھ میں چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی تھی، ایسے بدتمیز کا منہ کیوں نہ توڑا؟ اس نیک سیرت انسان نے جواب دیا کہ بھائی وہ تو رند تھا، لیکن میں تو ہوشیار تھا۔ ایک ہوشیار سے یہ توقع کیوں کہ وہ ایک رند سے دست و گریباں ہو جائے؟ غیبت۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکہ ڈالنا غیبت کرنے کی نسبت کم درجے کا گناہ ہے۔ میں ان کی بات سن کر سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب انہیں اپنے قول میں سنجیدہ پایا تو پوچھا، اے صاحب، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بھلا ڈاکہ زنی غیبت سے کیسے اچھی ہوگی؟ انہوں نے کہا، بھائی تم جانتے ہو کہ ڈاکو بہادری سے آگے آتے ہیں اور للکار کر حملہ کرتے ہیں۔ ان کی روزی حرام صحیح، لیکن اس کے حصول میں زور بازو کا دخل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا بزدل ہوتا ہے۔ وہ اپنا نامہ اعمال تو سیاہ کر لیتا ہے، لیکن اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ برائی کا علاج برائی نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ نظامیہ میں تحصیل علم کرتا تھا۔ میرا وظیفہ مقرر تھا اور لکھنا پڑھنا ہی میرا اوڑھنا بچھونا تھا۔ میرا ایک ساتھی مجھ سے بہت جلتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے استاد کے پاس اس کی شکایت کی
اور کہا کہ اے استاد محترم، جب میں کسی حدیث کی تشریح اور اس کے نکات اور رموز بیان کرتا ہوں تو میرا یہ خبیث دوست مارے حسد کے انگاروں پر لوٹنے لگتا ہے۔ اس پیشوائے عالم مقام استاد نے بگڑ کر فرمایا، دوست کا حسد کرنا تو تجھے پسند نہ آیا، نہ معلوم تجھے کس نے بتایا کہ غیبت اچھی چیز ہے۔ اگر اس نے کمینے پن کی وجہ سے دوزخ کا راستہ اختیار کیا ہے تو اسی قسم کی دوسرے راستے پر تو بھی دوزخ پہنچے گا۔